آج ہم ہسٹری آف پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از دی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان۔ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیسے بنی، کس طرح کا اس کا اسٹرکچر تھا، کیا کیا فنکشنز تھے، یہ ساری چیزیں ہم اس سیشن میں آگے چل کر اسٹیبلش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک جنرل سا بیک گراؤنڈ بلڈ کر لیتے ہیں۔ 1945-46 کے پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد کیبنٹ مشن پلان کے تحت انڈیا کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا دی جاتی ہے، لیکن 9 دسمبر 1946 کے اندر جب اس کا پہلا سیشن ہوتا ہے تو مسلم لیگ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کر دیتی ہے۔ اس طرح سے انڈیا کے اندر پولیٹیکل اور سیول انریسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس پولیٹیکل اور سیول انریسٹ کو دیکھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ 3 جون پلان کے تحت انڈیا کی ڈویژن کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور اس طرح جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر ہیں وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا سے وڈرا کر لیتے ہیں اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان بنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے یونائٹڈ انڈیا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور 2 انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹس ایمرج ہوتی ہیں، اور 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ 1945-46 کے پروونشل الیکشنز کے بعد جو کیبنٹ مشن پلان آیا، اس پلان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا برٹشر سے انڈینز کو پولیٹیکل پاورز ٹرانسفر کرنا۔ اس پلان کی ایگزیکیوشن کے لیے 2 سٹیپس اٹھائے جانے تھے۔ پہلے سٹیپ کے اندر انڈیا کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنانا تھی، اس اسمبلی نے آگے چل کر انڈیا کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرم گورنمنٹ بنانا تھی۔ جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا بنی وہ 1946 کو بنی، اور اس اسمبلی کے اندر ٹوٹل سیٹس 389 تھی۔ 93 سیٹس جو ہیں وہ پرنسلی اسٹیٹس کو دی گئیں، جبکہ پرنسلی اسٹیٹس نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ جو ریمیننگ 296 سیٹس تھیں، ان میں سے جو 208 سیٹیں ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس نے جیتی، اور 73 سیٹس جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ نے حاصل کی۔ سٹارٹ میں مسلم لیگ نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا، لیکن 25 اکتوبر 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کو جوائن کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ سیپریشن کی ڈیمانڈ بھی جاری رکھی۔ جو پہلا سیشن تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا وہ 9 دسمبر 1946 کو ہوا۔ 9 دسمبر 1946 کے اندر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا تھی اس کا فرسٹ سیشن ہوتا ہے۔ اس سیشن کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سے انڈیا کے اندر ایک طرح کا پولیٹیکل اور سیول انریسٹ پیدا ہو گیا۔ اس پولیٹیکل اور سیول انریسٹ کو دیکھتے ہوئے جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے 3 جون پلان کے تحت انڈیا کی ڈویژن کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جیسے ہی 3 جون پلان آیا، انڈیا کی ڈویژن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اس کے بعد 21 جون کو جو مسلم لیگ کے ممبرز تھے سندھ سے، ایسٹ بنگال سے، بلوچستان، ویسٹ پنجاب اور NWFP سے، انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا سے وڈرا کرنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے پاکستان کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الگ سے بنا دی جس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کا نام دیا گیا۔ اب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے اندر جو پاکستان اور انڈیا ہیں ان کو ڈومینین کا سٹیٹس دے دیا گیا، اور پاکستان اور انڈیا کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز ہیں ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز کو فلی امپاور کیا گیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں۔ اس کے علاوہ جو برٹش کراؤن تھا اس کے پاس ڈویژن سے پہلے یا 1945-46 کے الیکشن ہوئے اس سے پہلے یہ رائٹ تھا کہ انڈیا کے اندر جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہے وہ کوئی بھی لا پاس کرتی ہے تو اس کو برٹش کراؤن ریجیکٹ کر سکتا تھا، لیکن انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے اندر برٹش کراؤن سے یہ رائٹ بھی چھین لیا گیا۔ اب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان جو ہے وہ اگر کوئی بھی لا پاس کرتی ہے، کوئی بھی ڈیسیژن لیتی ہے، اس کو برٹش کراؤن چیلنج نہیں کر سکتا۔
جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان تھی اس کے ٹوٹل ممبر تھے 69 اور یہ ممبر ریپریزنٹ کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ کو اور پاکستان نیشنل کانگریس کو۔ جو 28 ممبرز تھے مسلم لیگ کے انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا سے وڈرا نہیں کیا۔ اب جو 69 ممبرز تھے ان کی تعداد بڑھا کر بعد میں 79 کر دی گئی۔ جو مزید 10 ممبرز ایڈ کیے گئے ان میں سے 5 ممبر پنجاب کو دیے گئے کیونکہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ریفیوجیز کا انفلکس ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک سیٹ سندھ کو دی گئی، سندھ کے اندر بھی کچھ ریفیوجیز نے جا کے پناہ لی تھی۔ 4 سیٹس جو ہیں وہ بہاولپور، خیرپور، بلوچستان سٹیٹس یونین اور فرنٹیئر سٹیٹس کو دی گئیں کیونکہ ان سٹیٹس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا۔ 10 اگست 1947 کو اس اسمبلی کا پہلا سیشن ہوتا ہے۔ محمد علی جناح کو پہلا پریزیڈنٹ منتخب کیا جاتا ہے، مولوی تمیز الدین کو ڈپٹی پریزیڈنٹ منتخب کیا جاتا ہے۔ اس اسمبلی کی اگر فنکشنز دیکھے جائیں تو اس کے 2 میجر فنکشن تھے۔ پہلا فنکشن تھا ٹو فریم اے کانسٹیٹیوشن فار دا کنٹری، کہ اس اسمبلی نے آگے چل کر جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اور دوسرا فنکشن اس کا تھا ٹو ایکٹ ایز لیجسلیٹو اسمبلی، اور یہ لیجسلیشن کرے گی انڈر 1935 انڈیپینڈنس ایکٹ۔ جو ڈسٹریبیوشن آف سیٹ تھی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کے اندر، اس میں بنگال کو 44 سیٹس دی گئیں، پنجاب کو 22، سندھ کو 5، NWFP کو 3 اور ایک سیٹ جو تھی وہ پرنسلی اسٹیٹس کو دی گئی۔